تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور ناشکری نہ کرو. اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ آج استاد محترم مفسر قرآن خطیب وقت حضرت مولانا مفتی محمد سالم اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو محتمم ہیں دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے، یقیناً یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون السلام من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، حضرات علماء، اللہ کا تکوینی نظام ہے. یہ دین چونکہ دین فطرت ہے اور زمان و مکان کی قید سے بالا تر ہے. اس کے لیے زمانہ محدود نہیں اور اس کے لیے جگہ محدود نہیں. اس مذہب کے جو پلرز ہیں وہ عالمی پیمانے کے پلرز ہیں. جب قرآن مقدس کے متعلق اعلان کیا گیا، جو مذہبی بکس ہوتی ہے، مذہبی کتاب ہوتی ہے، قانون کی کتاب ہوتی ہے، تو اس کو فرمایا گیا ھدی للعالمین، صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں، دنیا کی تمام اقوام مخاطب ہیں، اور اس مبارک کتاب میں تمام اقوام کے لیے ہدایت کے نمونے موجود ہیں. اللہ کے اس پیغام کو جس محبوب پیغمبر کے واسطے سے ہم تک پہنچایا گیا، جب اس کی عظمت اور زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہونے کا اعلان کیا گیا اور اس کی آفاقیت کو بتایا گیا، تو اعلان کیا گیا ہوا رحمت للعالمین، وہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. مجھے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کا 10-20 منٹ میں تو انجن گرم ہوتا ہے، لیکن مقصد انجن گرم کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد قلوب تک وہ پیغام پہنچانا ہے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں. اور جن پلر سے صحیح رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے آج امت مالی، آج امت تعداد، آج امت افراد، آج امت اپنی ملکیت کی زمین، تمام چیزوں کی بھرپور اللہ کی نعمتوں کے باوجود خدا کی نظروں سے گری ہوئی ہے. اس لیے پہلا نقطہ تو یہ دلوں پہ لکھو، میں زیادہ بات نہیں کروں گا. 2-3 بات اس عمل سے متعلق جو یہاں ہوا، 2-3 بات ان سیاسی قائدین سے متعلق
جن کے گھر پر یہ پروگرام ہوا، اور ایک دو بات اس مجمع سے متعلق کہ جو مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت میں یہاں آیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہمارے شیخ صاحب ہیں، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ میں آج تک ان کو تحریروں میں، واٹس ایپ میں اور گروپوں میں دیکھتا تھا، لیکن یہ میرے پیر بھائی ہیں۔ شیخ المشائخ حضرت اقدس مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مسجعہ، میں 9 سال حضرت والا کی تربیت میں رہا۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمود کے انتقال کے بعد جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، اور جب میں بیعت ہونے کے لیے حضرت سے گیا تو حضرت نے فرمایا اتنی بڑی سرکار سے منسلک ہو کے یہاں آ کے کیا کرو گے؟ یہ حضرت کی تواضع تھی۔ اتنی بڑی سرکار سے منسلک ہونے کے بعد یہاں کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضرت یہ اہل اللہ جو ہیں ان کے قلوب جواسیس ہیں، جواسیس، ان کے اندر ایک اٹریکٹ ہے، ان کے اندر ایک مقناطیسیت ہے، ان کے قریب جو چھوٹا ہو یا بڑا جو بھی ان کے قریب لگ جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک نے اعلان کیا اور بڑا صاف اعلان کیا۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے کہ جو ہمارے اہل اللہ سے، ہمارے نیک بندوں سے سچی محبت رکھیں گے، ہم ان کو کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائیں گے اور ان کے اعمال میں ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ سیکھ کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی سیکھ کیا ہے۔ کس لیے آئے؟ میں نے کہا اس لیے آیا کبھی کبھی طبیعت میں غفلت ہو جاتی ہے ذکر سے، اوہو بھائی صحیح بندہ آیا، تو ہاتھ حضرت کا مزاج تھا جب بہت محبت کرتے تھے تو یوں کر لیتے تھے، 15 منٹ دل پہ ہاتھ رکھے رکھا اور یوں فرمایا مولوی سالم دنیا نے تو ہمیں پڑیا بنا لیا، پڑیا، کوئی آوے کاروبار کا تعویذ دے دو، کوئی آوے لڑکی بھاگ گئی، کوئی آوے اجی کاروبار نہیں چل رہا، کوئی مقدمے میں پھنسا ہوا۔ ہم سے جو سیکھنا چاہیے تھا تو واقعتاً تو نے جو مقصد بیان کیا ہے میرا دل خوش ہو گیا۔ تو اس لیے بھائی یہ جو مجالس ہے نا، یہ دنیا تلاش کرنے کی مجالس نہیں ہے، یہ مجالس تو دل کو دل بنانے کی مجالس ہیں، دل کو دل بنانے کی مجالس ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذکر اللہ اور کثرت درود یہ بھی ذکر میں آتا ہے، کہ ذکر اللہ یہ ثقال القلوب ہے۔ کیا ہے؟ ثقال القلوب۔ یہ حضرات علماء تو سمجھ گئے ایک دم، لیکن جو ہمارا عوام مجمع ہے جب زنگ لگ جاتا ہے نا لوہے پہ، یا ہمارے پیتل کے برتن جو ہے پکتے 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 گندے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کلیگر کو دیکھا ہوگا کہ وہ کلیگر اسے پہلے تپاتا ہے، تپانے کے بعد اس پہ مسالہ چھڑکتا ہے، اور مسالہ چھڑک کے تو گھسا مارتا ہے، تو چند تھوڑی سی دیر کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ دیگ ابھی جو ہے کارخانے سے لائی گئی ہے۔ تو یہ قلوب پر جو زنگ لگا ہوا ہے نا، دنیا کی حرص کا، اقتدار کا، دولت کا، جی دنیا طلبی کا، اور حرص و ہوس کا، اور جاہ پرستی کا، اور دنیا کی طاقتوں سے متاثر ہونے کا، یاد رکھو خدا پاک کی قسم ان ظلمتوں کا زنگ اگر دور ہو سکتا ہے تو وہ صرف ان سادہ نورانی اور عرفانی اور اہل اللہ سے منسلک اور منسوب ہو کر ہی آپ ان قلوب کو مجلہ اور مصفہ اور پاکیزہ اور اللہ کی محبت کے قابل بنا سکتے ہیں۔ تو بھائی میں ان کی اس تحریکی خدمات کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچا کہ جیسے شیخ سے آدمی منسوب ہوگا اللہ اسی کی جبلت اور فطرت اور عادت کو اس کی طبیعت میں ڈال دے گا۔ کیوں بھائی غلط کہہ رہا ہوں؟ ساری زندگی حضرت والا نے اللہ کے قرآن کو بیان کیا، ساری زندگی مجالس ذکر، جب مجلس ذکر ہوتی تھی مظفر نگر میں اور وہ دعا کے لیے بٹھا دیتے تھے اور لوگ زیادہ رونے لگتے تھے، یوں کرتے تھے بھائی بس بہت رو رہے لوگ،
تو حضرت کی توجہ ایسی پڑتی تھی مجمع پہ کہ کیسا بھی گنہگار اور سخت دل ہو اللہ کے دربار میں اسے اپنا ہیچ ہونا نظر آ جاتا تھا، اور وہ اپنی زندگی کو جو ہے ایسا سمجھتا تھا کہ واقعی گندگیوں سے پر ہے، اور آج موقع ہے ان اللہ والے کی نگاہ میں کہ میں ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگاہ پا کر اپنے دل کو مجلہ اور مصفہ اور پاکیزہ بنا لوں۔ تو بھائی انہوں نے ساری زندگی نہ کبھی اشتہار چھپوائے، نہ ساری زندگی انہوں نے کبھی جو ہے بڑے لمبے چوڑے اور جو ہے ٹینٹ گڑوائے، اور بس سادی مجلسیں ہوتی تھی، یہاں بھی حضرت آتے تھے، اور راجستھان میں بنگلور میں اور اڑیسہ میں پتہ نہیں کہاں کہاں صرف وہی سادہ، جب جاتے تھے منار رشد و ہدایت آ گیا، مقناطیس آ گیا، لوہا اپنا آپ جڑتا چلا جاتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اشتہاروں کے معاملوں سے بچو اور اس دین کو فیشن میں لانے سے بچو۔ خدا کی قسم حضرت شیخ مولانا یوسف نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ یہ دین جب تک ظاہری تصنع میں نہیں آئے گا جب تک باطل کے فتنوں سے بچا رہے گا، اور جب یہ دین باطل کے فتنوں کی بھینٹ چڑھنے لگے تو یہ سمجھ لینا کہ دین کے کام کرنے والوں میں تصنع اور بناوٹ اور ناموری آ گئی، اور اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ پھر اس کو فتنے کا اور آزمائش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو بھائی نمبر ایک، اس مجلس کی قدر کیا کریں۔ جیسے شادیوں کی دعوتوں کا انتظار کرتے ہو نا کارڈ ملنے کے بعد، ایسے ہی چودھری صاحب کے اس بنگلے میں اس روحانیت کے پروگرام میں جو ہمارے شیخ صاحب کے زیر انتظام ہو رہا ہے صلاح الدین صاحب کے، خدا کی قسم اس کا ایسا دن گنا کرو، دن اور اس کی راتیں گنا کرو، کب وہ مبارک رات آئے اور میں اپنے نبی کے روبرو ہو جاؤں، کب وہ رات آئے۔ ویسے تو میں روزانہ ہی بھیجتا ہوں، لیکن اجتماعی طور سے کتنے علماء، کتنے فضلاء وہاں آتے ہیں، شیخ الحدیث آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اہل اللہ آتے ہیں، ان کے ساتھ میرا یہ تحفہ نبی کی خدمت میں پہنچ جائے، میں اس رات کو کبھی بھی مس نہیں کروں گا۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، کریں گے نا انشاءاللہ، اور دوسرے کو دعوت دیں گے نا انشاءاللہ۔ واہ 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 واہ۔ اب ایک بات یہ یاد رکھو کہ یہ جو مبارک عمل یہاں ہوا ہے، یہ مبارک عمل جو ہے یہ نظام محبت اور نظام رحمت کا حصہ ہے۔ یاد رہیں گے الفاظ، نظام محبت اور نظام رحمت کا حصہ ہے۔ میں تقریر اصل میں ایسے کرتا ہوں سبق کے طور، تاکہ جو سامنے والا بیٹھا ہے اسے اپنے دل پہ لکھ کے لے جائے اور اس سبق کو دہرا سکے۔ پھر ایسی تقریر نہ ہو کہ نہ چلنے والے کو پتا کون سے اسٹیشن سے چلا تھا اور گاڑی کون سے اسٹیشن پہ رکی، اسے پتا ہی نہیں۔ جب اسے ہی پتا نہیں تو سامنے والے کو کیا پتا چلے گا؟ کیوں بھائی؟ ہاں، تو اس لیے پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ یہ مبارک درود کا عمل جو ہے یہ نظام محبت اور نظام رحمت کا باری تعالیٰ کا حصہ ہے۔ نظام محبت کیسے؟ نمبر ایک، نظام محبت جبھی جو آپ نے عمل کیا وہ عمل وہ ہے جس کو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی اہتمام کے ساتھ بغیر کسی کے اس کے اپنی گویا کے اس سے کرتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں۔ قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے لوگو یاد رکھو، اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو اس عمل کو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اس مبارک عمل کو آپ نے کیا، اللہ کے عمل میں شریک ہو کر اللہ سے محبت کا پہلی وفاداری کا ثبوت دیا۔ تو نظام محبت کا پہلا حصہ، پہلی دلیل، جب آپ کے دونوں ہونٹوں سے یہ مبارک عمل نکلتا ہے تو ہونٹوں پہ بات یاد آ گئی کہ جب یہ دونوں ہونٹوں سے عمل نکلتا ہے، یہی ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کا رسول دونوں ہونٹوں کے ٹچ کرنے سے نکلتا ہے۔ اور سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کی،
درود پاک کو اتنا مقبول عمل کیوں قرار دیا گیا؟ تو سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ اللہ اور محمد کے دونوں ہونٹوں کو انضمام سے ملانے سے جو ریزے اور جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ جسم انسانی اور ایمانی اور عرفانی زندگی پر جو اللہ کی غفلت اور عصیان اور سرکشی کے داغ لگتے ہیں، ان سارے داغوں کو اور اس اندر کی بے چینی کو، اندر کے غم کو، ذہنی جو آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس ساری تکلیف کو سائنسدان کہتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کے ملنے کی ریزش اور اس کی شعاعوں اور اس کی جیسے ٹاور سے شعاعیں نکلتی ہیں نا، یہ شعاعیں ان سارے غموں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، مہلک امراض کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، بے چین انسان کو اطمینان عطا کر دیتی ہے، اور اس بندے سے احوال دنیا یعنی دنیا کی تباہیاں اور آخرت کی تباہیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ، میرے نزدیک قیامت میں سب سے زیادہ وہ بندہ ہوگا علی اکثر علیہ صلاۃً، جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ تو پہلا فائدہ یاد رہے گا، پہلی رحمت کا حصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے، دوسری رحمت کا حصہ کہ اللہ اس مبارک عمل کی برکت سے ہمیں غموں سے، فکرات سے اور اس سے بالکل جو ہے آزاد کر دیتا ہے، اور پرسکون زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گزارتے ہیں۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک درود پاک کی برکت سے اس کے دنیا کے غموں کو دور کر دے گا اور آخرت کی بے چینی کے وقت میں اس کی یاوری اور مدد کرے گا۔ نمبر 3، خدا کی رحمت کا حصہ، جب آپ کے مبارک ہونٹوں سے نبی پر مبارک درود نکلتا ہے، ہائے ہائے، میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون السلام من امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں فرشتوں کی تعداد کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ میری امت کا جو بندہ جس جگہ، جس مقام پر، جس وقت میں درود اپنے ہونٹوں سے نکالے، وہ درود و سلام لے کر وہ فرشتہ اسے بنا سوار کر سجا کر میرے دربار میں اس کا نام بنام میرے دربار میں پہنچائے۔ کون سی محبت کا حصہ ہے؟ تیسری۔ کتنی بھائی؟ تیسری۔ تو نمبر 1 اللہ کا عمل، نمبر 2 ہماری نجات اور ہمارے احوال اور گھبراہٹ اور خوفناکی سے بچاؤ کا سامان، اور نمبر 3 ہمارا یہ عمل فرشتے اللہ کے نبی کے دربار میں نام بنام پہنچاتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ چوتھی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اس مبارک عمل کو اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے بھی کرتے ہیں، تو ہمارا عمل ایسی مخلوق سے وابستہ ہوتا ہے جو سراپا معصوم ہے، اور جب ان کا عمل یہ ہے تو یہ عمل مقبول ہے، کبھی بھی کسی حال میں بھی مردود نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات دلوں پہ لکھ کے لے جانا کہ اگر کوئی ایسے عمل کی اپنے نامہ اعمال میں کثرت چاہے، کیسے عمل کی؟ جو جب کرے قبول ہی ہو، مردود ہونے کی کوئی سوال ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے نماز کسی شرط کی وجہ سے قبول نہ ہو سکتا ہے زکوٰۃ غلط طریقے سے دینے کی وجہ سے قبول نہ ہو سکتا ہے غلط مال لے کر کے چلا گیا، حج بیت اللہ قبول نہ ہو۔ کیونکہ آدمی آج ہمارا بہت سے لوگوں کا مزاج کیا بن گیا معلوم؟ حرام مال جیب میں لے کر حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ حرام مال جیب میں لے کے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ حلال گوشت کی دکان۔ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ سراپا دھوکہ ہے نا؟ ایسی دینداری سے پناہ مانگو۔ تو ہو سکتا ہے حج بیت اللہ
غلط کمائی سے گیا ہو قبول نہ ہوا، لیکن یہ مبارک عمل ایسا ہے کہ جب زبان سے نکلے گا تو ہر حال میں قبول ہی ہوگا۔ یہ چوتھی محبت کی دلیل ہے۔ اور بھائی پانچویں محبت کی دلیل یہ ہے، ہائے ہائے، جس من احب شیئا اکثر ذکرہ، اللہ جس بندے کو جس چیز سے محبت دے دیتا ہے فطری طور سے وہ اس کا تذکرہ خوب کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تب ہم نے کثرت کے ساتھ کس کا ذکر کیا؟ اللہ کے نبی پر رحمت کی دعا کا۔ تو یہ سارے اہالیان میرٹھ کے ان خوش نصیب لوگوں کی طرف سے خدا کے نبی سے اور اللہ کے حکم سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ لوگ اس عمل میں شریک ہو کر یہ بتا رہے یا اللہ ہمیں آپ کے حکم سے بھی محبت ہے اور آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے بھی محبت ہے۔ یاد رہے گی 5 باتیں۔ یہ درود پاک کا عمل نظام محبت ہے اور نظام رحمت ہے۔ اب نظام رحمت کو بتا دوں کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے اور اس عمل میں شریک ہوں گے تو اللہ کی رحمت کا نظام شروع ہوتا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر 10 اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی عمل براہ راست آدمی کا درجہ بلند نہیں کرتا، یہ دھیان رکھنا۔ زندگی کا کوئی بھی عمل براہ راست درجہ بلند نہیں کرتا۔ نماز سے گناہ معاف ہوں گی، اللہ کا قرب ملے گا، ذکر اللہ سے اللہ کا قرب ملے گا، زکوٰۃ دینے سے اللہ کی محبت ملے گی، اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن وہ عمل کہ جس سے براہ راست درجہ مل جائے، پرموشن ہو جائے، پرموشن کا عمل اگر کوئی پورے ذخیرہ اسلامی میں ہے تو وہ صرف اور صرف درود پاک کا عمل ہے۔ اس مبارک عمل پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ اللہ اہل ایمان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک درجہ، ایک مرتبہ پڑھنے پر کتنے درجے بلند ہوتے ہیں؟ 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو نظام رحمت یوں چلتا ہے اللہ کا، اور نظام محبت وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور آج کی جو رات ہے خاص طور سے میں شیخ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ہر مہینے اسی رات میں ہی ہوتا ہے، یعنی جمعرات کی رات میں۔ تو جمعرات کی رات کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک روایت مجھے یاد آئی، خلاد ابن رافع بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی جو رات ہے، اس مبارک عمل کرنے والے کو، درود پاک پڑھنے والے کو 2 اعزاز عطا فرمائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی آج مغرب سے لے کر کل مغرب تک جو بندہ درود پاک کی کثرت کرے گا اللہ اس کو 2 انعام سے نوازیں گے۔ نمبر 1، اس کے درود پڑھنے کا ثواب 10 گنا نہیں بلکہ اس کے درود پڑھنے کا ثواب 70 گنا عطا کیا جائے گا۔ کتنا عطا کیا جائے گا؟ 70 گنا عطا کیا جائے گا۔ اور دوسرے فرمایا، بتا ہی دوں کیا اگلی بات بھی بتا دوں؟ آئے ہائے، بڑی طلب والے لوگ ہیں۔ یوں فرمایا کہ اس جمعے کی رات میں سے لے کر اگلے دن رات تک، یعنی جمعے کی شام تک جو بندہ کثرت سے نبی پر درود پڑھے گا وہ درود اس کے منہ سے نکلے گا، اللہ اس کو اپنے ملائکہ کی شکل میں تبدیل کریں گے، اور وہ ملائکہ پبلک میں اعلان کرتے پھریں گے، اس کے سے ملا کرو، اس کے پاس بیٹھا کرو، اس سے دوستی کیا کرو، اس سے اچھا سمجھا کرو، اس سے اپنی نظر میں محبوب بنا لو۔ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں محبت کے راستے تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور محبت کا راستہ کہاں سے چلتا ہے؟ اللہ سے چلتا ہے۔ یہ جو شیخ صاحب پبلک کو گھیرے پھر رہے ہیں یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ میرے نبی پر درود کا کمال ہے۔
جب نبی پر درود نکلتا ہے اور اس درود کے نتیجے میں جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ فرشتے میرٹ والوں میں اعلان کرتے ہیں جاؤ ہر مہینے کی پہلی جمعرات میں وہاں شیخ صاحب چودھری صاحب کے یہاں اللہ کے نبی پر درود پاک کا اہتمام کراتے ہیں، ان سے ملو بیٹھو، تمہیں فضا علماء کی زیارت بھی ملے گی، ان سے اکتساب فیض بھی ملے گا، ان کی صحبت بھی میسر ہوگی اور دل مجلہ اور مزکہ بھی ہوں گے۔ تو دوستی کا معیار سمجھ گئے نا بھائی؟ دنیا میں محبوب بننا چاہتے ہو نا؟ تو دنیا میں محبوب بننا چاہتے ہو تو مبارک درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا روزانہ 1000 مرتبہ، اور ایک روایت میں جو جمعہ رات کی رات سے لے کر اگلی جمعے کی رات تک یعنی غروب تک 1000 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا، اللہ مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ عطا دکھا کر جب اس بندے کو دنیا سے اٹھائیں گے۔ تو کہنے کو تو ایک حدیث ہے، لیکن ایک حدیث پڑھنا اور ایک حدیث فہمی، اس حدیث سے میں نے کئی نکتے سمجھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسے ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، ٹھکانہ اسے ہی تو دکھایا جائے گا جو جنتی ہوگا۔ ارے بھائی جب اس کالونی میں ہمارا کوئی پلاٹ ہی نہیں ہے تو ہمیں ٹھکانہ کہاں سے دکھایا جائے گا؟ یہاں تو چودھری عادل کی دکانیں ہیں چاروں طرف، تو انہی کی تو دکھائی جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو مرنے سے پہلے کیا دکھا دیا جائے گا؟ جنت میں ٹھکانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اس عمل کی برکت سے ٹھکانہ بن چکا ہے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ اور بھائی ایک مطلب یہ سمجھا کہ جب جنتی کہہ دیا نبی علیہ السلام نے ٹھکانہ دکھوا دیا تو جنتی ہونا طے ہو گیا۔ جنتی جبھی تو بنے گا جب کلمے پر موت نصیب ہوگی، ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خاتمہ بالخیر کی بھی بشارت ہے، خاتمہ بالخیر کی بھی بشارت ہے کہ اس بندے کا خاتمہ یقینی طور سے ایمان پر ہوگا کہ جو بندہ جمعے کی رات سے مغرب سے لے کر اگلے دن تک 1000 مرتبہ اہتمام کے ساتھ الحمدللہ میں بطور نعمت کے فخر نعمت کے 23 سال میں کوئی جمعرات نہیں چھوٹی جس میں 1000 مرتبہ اللہ نے درود پڑھنے کی توفیق نہ عطا فرمائی۔ اس لیے بھائیوں ان مبارک محفلوں کو رسمی نہ سمجھو، یہ ہماری اندر کی روحانیت کو زرخیز بنانے کی روحانی محفل ہے۔ تو نمبر 1 70 گنا ثواب ملتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں، اور نمبر 2 اللہ اس بندے کو اس زمانے کا محبوب بنا دیتے ہیں اور ہر ایک آدمی اس کی محبت اور اکرام قدرتی طور سے فطری طور سے کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب بننے کے ساتھ ساتھ غیب سے ایک آواز چلتی ہے، اس کے پاس جاؤ، اس عالم سے ملو، اس انسان سے ملو، اس حاجی صاحب سے ملو، اس تاجر سے ملو کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرشتہ جہاں یہ اعلان کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ تم ایسے لوگ جو جمع ہوتے ہو اس نسبت پر ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے یوسف خیاط رحمت اللہ علیہ، بزرگ طبی تھے اور بڑے صاحب کشف و کرامت عالم تھے۔ وہی ایک محدث تھے بڑے، سعید ابن رشیق رحمت اللہ علیہ، بڑا مسند حدیث لگتا تھا، ہزاروں تلامذہ شریک ہوتے تھے، لیکن یہ جو محدث یہ عالم تھے یوسف ابن خیاط، یہ کبھی ان کی مجلس میں نہیں جاتے تھے۔ وہ بھی اپنے مقام کے بڑے عالم تھے۔ بہت زمانہ گزر گیا، لوگوں نے بھی محسوس کیا ان کو ہم نے کبھی ان کے پاس نہیں دیکھا۔ ایک دن اچانک دیکھا کہ سب سے پہلے جب ان کا مسند حدیث لگا تو سب سے پہلے قریب میں جا کر کے یہی یوسف خیاط بیٹھے، آنے لگے، جانے لگے، پابندی سے درس میں شریک ہونے لگے، بڑی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ کسی نے ایک دن ہاتھ پکڑ کے پوچھا، عالم صاحب آپ اتنا زمانہ ہمیں دیکھتے دیکھتے ہو گیا، کبھی آپ نے ان کے درس حدیث میں شرکت نہیں کی، ان کی بات نہیں سنی، اور آج اب اچانک آپ جو ہے ان کے اتنے عاشق ہو گئے، اس کا راز کیا ہے؟ یوسف خیاط نے جو راز بتایا ہے
وہ راز معلوم ہو جائے گا نا تو ڈھونڈتے پھرو گے ڈھونڈتے. یوں فرمایا یوسف خیاط رحمت اللہ علیہ نے کہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور یوں فرمایا یہ جو محدث ہے سعید ان کی مجلس میں بیٹھا کرو. کیوں؟ یہ بڑے محدث ہے اس لیے؟ نہیں، یہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہے، یہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس لیے تم بھی ان کی مجلس میں، سعید ابن رشید کی مجلس میں تم بھی جایا کرو. اس لیے میں اپنے بڑھاپے اور ضعف کے باوجود سعید ابن رشید کی مجلس میں اس دین کو جتنی سادگی سے اللہ کے بندوں تک پہنچا دو گے اور اس غافل اور غفلت زدہ قوم تک نور سے مالا مال کر دو گے، اللہ اس امت کو مرتد ہونے سے خدا کی قسم بچا لے گا. بڑے بڑے اہتمام نہ کرو، سادگی کے ساتھ باطل کی نظروں سے بچا کر. اس وقت میں ہمارے اس ملک میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مذہبی شناخت کو زندہ رکھیں. میں بہت دعا کرتا ہوں مولانا کے لیے، صلاح الدین صاحب کے لیے، کہ انہوں نے اپنی اس نوجوانی کو اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے خدا کی رحمت و انشاءاللہ آج یہ وعدہ رہے گا کہ یہ مجلسیں اور زیادہ تو سجیں گی لیکن ان مجلسوں کی رونق کم نہیں ہوگی. وعدہ ہے نا انشاءاللہ؟ واہ 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 واہ، اللہ مبارک فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الہ العالمین، ہم تیرے کمزور عاجز اور بڑے بے بس بندے ہیں میرے مولا. ایک ایک سانس یا اللہ تیرے حکم عالی کی محتاج ہے. اے اللہ ایک سانس اگر اندر گئی اور آپ نے باہر نکلنے کا حکم نہ کیا تو میرے رب ساری میڈیکل لائن فیل ہو جاتی ہے. یا اللہ جب ہم تیرے اتنے قریب ہیں، جب ہم تیرے اتنے محتاج ہیں، یا اللہ اپنی نافرمانی سے بچا لے. یا اللہ تیرا نافرمانی کا داغ لگنے سے بچا لے میرے مولا، اور تیری اطاعت اور فرما برداری کی پیشانی کا نور عطا فرما دے. اے اللہ یہ تحفہ جو اس وقت میں پڑھا گیا یقیناً تیرے چھوڑے ہوئے لاکھوں لاکھوں فرشتے اللہ اسے بنا رہے ہوں گے، اسے سوار رہے ہوں گے اور اسے تیرے نبی کے دربار میں اے اللہ نام بنام پیش کر رہے ہوں گے، اور تیرے نبی کی دعائیں رحمتیں اللہ ہم جیسے گندوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہوگی. اے اللہ اور تو ہمارے درجے بلند کر رہا ہوگا، ہم جیسے گندوں کے گناہ معاف کر رہا ہوگا. اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ جب ہم تیرے نبی پر درود پڑھ رہے تھے تیرے فرشتے بھی شامل تھے، تو بھی شامل تھا، تیری رحمت استقبال کر رہی تھی. اے اللہ تیرا قرب ہمیں ڈھونڈ رہا تھا میرے مولا، اور چاروں طرف سے تیری رحمت نے ہمیں گھیر لیا تھا. یا اللہ اسی یقین کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اسی یقین کے ساتھ درود کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے، اور ہر جمعرات اور جمعے میں اے اللہ 1000 مرتبہ درود کی پابندی ہم سب کی زندگیوں کا حصہ بنا دے. اے اللہ یہ تیرے نیک بندے تیرے نام پر، تیرے نبی کے نام پر محبت کا ثبوت دینے کے لیے اے اللہ چودھری صاحب کے اس بنگلے میں حاضر ہو گئے. اے اللہ تو انہیں جنت کا بنگلہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنی محبت اور قرب کا بنگلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہر ایک حاضر ہونے والے کو اے اللہ تیری محبت و معیت نصیب فرما دے. اے اللہ تو ان کا تذکرہ یہاں سے اچھے مجمع فرشتوں میں کر کے اے اللہ اپنی محبت اور اپنی اے اللہ نظام رحمت کو اے اللہ ہم سب کے لیے جاری فرما دے. اے اللہ جو باتیں کہی گئی کہنے والا سننے والے سب تیری ہدایت کے محتاج ہیں. اے اللہ کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے، سننے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے ہدایت نہ ملے تو آدمی اے اللہ فرش سے اے اللہ زمین سے اٹھ کر تحت الثری میں پہنچ جاتا ہے، اسفل السافلین میں، اور ذلیل و گمراہ ہو جاتا ہے. اے اللہ ہدایت کی محرومی سے بچا لے. اے اللہ قوم کو ایک نقطہ اتحاد پر جمع فرما دے. اے اللہ منتشر ہونے سے، اے اللہ بکھرنے سے،
ٹوٹنے سے بچا لے۔ اللہ ہمیں اپنی نسلوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ، جو تعلیم اللہ ایسی چابی ہے کہ جس کے ہونے سے دنیا کی ساری چیزیں موجود ہو جاتی ہیں، اور ایسی چابی ہے کہ اگر یہ نہ ہو اور دنیا کی ساری چیزیں ہوں تو وہ بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ اس تعلیم کی چابی سے ہمیں فتوحات اور کامیابی کے دروازے کھولنے کی توفیق عطا فرما دے، اور روزانہ ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کے لیے بیٹھنا، ان کو علماء صلحاء کی مجلسوں میں لے جانا، ذکر اللہ اور علم و عرفان کی مجلسوں میں لے جانا، جو ان کی دنیا بھی بدلے گی، جو ان کا ذہن و فکر بھی بدلے گا۔ اے اللہ اس عمل کو ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے یہاں یہ میرٹھ بڑا تاریخی شہر ہے، یہاں کے اہل ایمان بڑے جذباتی اور بڑے جذبے والے اور قربانی والے، اور علماء سے بڑی محبت والے، اپنے قائدین سے محبت کرنے والے۔ اے اللہ یہاں کے ایمان والوں کو جرأت اور حوصلہ عطا فرما دے، اور یہاں کے ہمارے جتنے سیاسی قائدین ہیں اے اللہ تو ان کو فروغ، ترقی، استحکام عطا فرما کر قوم کو بحیثیت سیاسی قوم کے مضبوط تر بنا کر پیش کرنے کا حوصلہ اور پیش کرنے کا جذبہ اور پیش کرنے کی صلاحیت اے اللہ ہمارے سیاسی قائدین کو عطا فرما دے۔ اے اللہ عطا فرما دے، اے اللہ عطا فرما دے۔ اپنی ذات کے ساتھ قوم کے مستقبل کے لیے اے اللہ ہمارے قائدین کو فکر مند بنا کر قوم کی آنکھوں کا تارا بنا دے۔ اے اللہ قوم کے دلوں کا لگتے جگر بنا کر اے اللہ انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ان میں کام کی صلاحیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حضرت شیخ صلاح الدین صاحب جو یہاں جگہ جگہ اللہ یہ نور و عرفان کی بارشیں کروا رہے ہیں، اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں خصوصی برکت عطا فرما۔ اللہ یہ جس شیخ کی یادگار ہے اللہ وہ بھی ساری دنیا میں اور جگہ جگہ تیرے علم و عرفان کے جھنڈے گاڑا کرتا تھا، اللہ تیری یاد کے دلے جلایا کرتا تھا۔ اے اللہ دنیا کے بڑے بڑے شرابی اور کبابی ان کے ہاتھ پر آ کر یا اللہ بیعت کرتے ہوئے اور اپنی زندگیوں کو بدلتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یا اللہ وہ لوگ آج ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ہم انہی کی اولاد ہیں میرے رب، انہیں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ان کی خدمت کی ہے۔ اے اللہ ان کی تاثیر کو ہم جیسے گندوں میں پیدا فرما دیجئے اور اس بکھرتی قوم کا سہارا بنا کر قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ سہارا بن جائیے، تیرے حبیب کی امت لٹ رہی ہے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت پھٹ رہی ہے۔ اے اللہ کہیں موب لنچنگ ہے، کہیں CNRC ہے اور کہیں بڑے بڑی گالیاں اور دعوے ہیں۔ اے اللہ اگر زمینوں تک، جائیدادوں تک، مکانوں تک بات رہتی تو قبول کر لیتے۔ یا اللہ اب تو ایمان تک کا مسئلہ آ گیا، اب تو توحید پر بھی نشانے لگنے لگے۔ یا اللہ اگر توحید نہ بچی تو ہمارا وجود اے اللہ جہنم کے قابل ہو جائے گا۔ یا اللہ بکھرنے سے بچا لے، اے اللہ بکھرنے سے بچا لے، اے اللہ بکھرنے سے بچا لے۔ اے اللہ اس رات میں تو آپ 70 گنا ثواب دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس عمل کو کرنے والے کے قریب بیٹھنے کا حکم کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ان خالی جھولیوں کو بھر دیجئے، خالی دلوں کو تیری محبت سے بھر دیجئے۔ اللہ ان خالی دلوں کو تیری عظمت سے بھر دیجئے۔ اللہ ان خالی دلوں کو یا اللہ قرآن کی تلاوت، درود کی کثرت، اہل اللہ کی صحبت اور اے اللہ شکر کرنے والی زبان کی توفیق سے بھر دیجئے۔ یا اللہ اگر یہ توفیقیں تو نے نہ دی میرے رب ہمارا کوئی حامی نہیں ہے، ہمارا کوئی ناصر نہیں ہے۔ اے اللہ جو پتے جن پر ہمیں آس تھی وہ بھی ہوا دینے لگے، وہ بھی مخالفت کا اعلان کرنے لگے۔ یا اللہ اس قوم کی حفاظت فرما دے، اللہ اس قوم کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی اس دنیا میں اے اللہ اپنی طرف سے اچھائیوں کے معاملہ اور ان کی دنیا بھی بنا دیجئے۔ اے اللہ سب سے بڑی ضرورت ان کی ہدایت ہے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ بھی تو تیرے نبی ہی کی قوم ہے، وہ بھی تو تیرے نبی ہی کی امت ہے، بس وہ نافرمان ہے، یہ فرما بردار ہے۔ اے اللہ ہمارا
ذمہ داری ہے کہ ہم تیرے پیغام کے لیے اور تیری ہدایت کے لیے اور تیری رحمت کے لیے ان کے لیے بھی مانگیں۔ اے اللہ تو سب کو عطا فرما دے اور یہاں گنگی جمنی تہذیب کا فروغ فرما دے۔ اے اللہ جیسے صدیوں سے یہاں ہندو مسلم بھائی چارہ تھا اور پنڈت اور مولوی صاحب ایک ساتھ تسبیح اے اللہ درباروں میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اے اللہ وہی فضا جو مسلم دور حکومت میں تھی، اے اللہ وہی فضا ہندو مسلم اتحاد کی یہاں دوبارہ زندہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ملک اس اتحاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اے اللہ اگر یہ اتحاد پارا پارا ہوگا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ یا اللہ اس ملک کو برباد ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ گنڈوں سے اور اس ملک کو تانے بانا بکھیرنے والی فکر رکھنے والوں سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ برادران وطن میں اے اللہ وہ صدیوں سے جو بھائی چارہ تھا اس کو فروغ دے دیجئے اور حلیف الفضول کی سنت کو اے اللہ ہمارے شہر میں ہندوستان کے ہر شہر میں جہاں جہاں ہم نے دعوت دی جہاں جہاں تک آواز پہنچی اے اللہ اس کو زندہ کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ یہ ہمارے علماء شیخ الحدیث یہاں شاہ زماں صاحب مفتی صاحب بڑے بڑے علماء یہاں حاضر ہوئے، اے اللہ ان کے آنے کی برکت سے اے اللہ ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس عمل درود کی برکت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ بنگلہ عوام کی توجہات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بنگلہ میرے مولا درد سے بکھرا ہوا ٹوٹا ہوا اور چاروں طرف سے مظلوم انسان جب آئے تو اسے یہاں انصاف ملے، محبت ملے، اس کی آواز سنی جائے۔ اے اللہ ان دروازوں کو ہمارے قائدین کے مظلومین کے لیے کھول دیجئے، مظلومین کے لیے کھول دیجئے۔ اے اللہ جیسے اثر و رسوخ ہمارے چودھری صاحب کے آباء و اجداد کا تھا، اے اللہ اسی اثر و رسوخ کے ساتھ انہیں سیاست میں بھی مستحکم فرما دیجئے اور ہمارے یہاں کے سیاسی قائدین میں محبت اتحاد موافقت زندہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، مساجد مدارس خانقاہوں اور مراکز کی حفاظت فرما دیجئے اور آنے والے الیکشن میں اے اللہ تیرے بندوں کے حق ادا کرنے والوں کو منتخب کر کے ایوان اسمبلی میں پہنچا کر ایسی منصف بادشاہت کہ جو تیرے بندوں کے حق ادا کر سکے، ان غریبوں مظلوموں بے کسوں کی آہ سن سکے۔ اے اللہ ایسی حکومت اس ملک کو، اس اسٹیٹ کو، اس صوبے کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تیرے لال حبیب نے جتنی خیر مانگی ہو عطا فرما اور جتنے شر سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ مجمع اس کے گھر میں سے جتنے بڑے اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ تو سب کو کروٹ کروٹ معاف فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہمارے مشائخ کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص سید الطائفہ حضرت اقدس امیر الاولیاء مفتی افتخار الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مجعہ، اے اللہ ان کے درجات علیہ نصیب فرما اور ان دعاؤں میں ان کا اور سارے مشائخ اساتذہ اولیاء کاملین کا حصہ فرما کر اے اللہ قبول فرما، قبول فرما اور اس مبارک درود پاک کو نبی کی خدمت میں تحفہ بنا کر اے اللہ نبی کی رحمتوں کو متوجہ ہم سب کی طرف پوری امت کے لیے اللہ آپ کی دعاؤں کو سہارا بنا کر اس امت کا کھیونہار بنا دے، اس امت کا سہارا بنا دے۔ اے اللہ اس امت کو بکھرنے سے بچا لے، اے اللہ اس امت کے نوجوانوں کو بے حیائی کے نظام سے، موسیقی کے نظام سے، موسیقی کی تھر تھراہٹ پر اے اللہ تھرکنے سے اے اللہ بچا دیجئے، اے اللہ بچا دیجئے، اے اللہ موبائل کو پاک کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ جس ملک کا اور جس قوم کا نوجوان بے حیا ہو جائے یا اللہ وہ قوم تو بیچاری بے سہارا ہو جاتی ہے، اے اللہ وہ قوم کسی فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ سوشل میڈیا کے فتنے سے اے اللہ ذلیل ہونے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، رحم کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو زندہ فرما، ہر شہر میں ہندو مسلم اتحاد کو قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔